السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 3 جس کا نام ہے زمین اور ماحول، جس کو انگلش میں کہتے ہیں لینڈ اینڈ انوائرمنٹ۔ اس تیسرے چیپٹر کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جنگلات، جن کو انگلش میں کہتے ہیں فارسٹ۔ جنگلات مطلب کہ پاکستان کے جنگلات، کسی اور ملک کے جنگلات نہیں، پاکستان کے جنگلات کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جنگلات کی اہمیت، اسی لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ جنگلات کی اہمیت کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنگلات جو ہیں انسانی زندگی کے لیے کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو ان جنگلات کا ہونا جو ہے آب و ہوا کے لیے، بہترین آب و ہوا کے لیے ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ جنگلات جو ہیں ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں۔ درخت ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، لکڑی دیتے ہیں، فروٹس دیتے ہیں، مطلب کہ بہت ساری چیزیں جو ہم جنگلات سے حاصل کرتے ہیں۔ تو جنگلات جو ہیں انسانی زندگی کے اندر بہت بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو میں آپ کو پڑھاتا بھی جاؤں گا اور سمجھاتا بھی جاؤں گا کہ جنگلات کیا ہیں اور جنگلات کی اہمیت جو ہے کیوں ہے، جنگلات جو ہے انسانی زندگی کے لیے کیوں اہم ہے، اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک ہے ہمارا جنگلات، جس کو انگلش میں کہتے ہیں فارسٹس۔ پاکستان کی آب و ہوا میں فرق کی وجہ سے جہاں درج ذیل مختلف اقسام کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے کچھ شمالی مطلب کہ شمال والے اور شمال مغربی علاقوں میں اوسطاً بارش دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، کہ پاکستان کے شمالی علاقوں کے اندر مطلب کہ جو شمال کی جانب ہیں، جو علاقے مطلب کہ خیبر پختونخوا کے جو علاقے ہیں، گلگت بلتستان کے اندر بھی بارش ہوتی ہے، برف باری زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ شمالی علاقے مطلب کہ خیبر پختونخوا، کاغان، ناران وغیرہ کے جو علاقے ہیں، ان کے اندر جو ہے بارش زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جنگلات بھی کیا ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ پہاڑی علاقے ہیں، پہاڑی علاقوں کے اندر ٹمپریچر بھی کم ہوتا ہے اور بارشیں بھی کیا ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں۔ ان علاقوں میں مری، ایبٹ آباد، مری بھی کیا ہے، انہی پہاڑی علاقوں شمال کی جانب ہے۔ اسلام آباد سے شمال کی جانب جو ہے مری واقع شمالی علاقہ کہلاتا ہے، یہ مری بھی۔ ایبٹ آباد، مانسہرہ، چترال، سوات اور دیر وغیرہ شامل ہیں۔ مانسہرہ، چترال، سوات اور دیر یہ سارے کے سارے خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں شامل ہے، جہاں سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں، جن میں دیودار، کیل، پڑتل، سنوبر، شاہ بلوت، اخروٹ اور کاٹ کے درخت اہم ہیں۔ یہ جو بھی میں نے پڑھے ہیں کہ دیودار، کیل، پڑتل، سنوبر، شاہ بلوت، اخروٹ اور کاٹ کے درخت اہم ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، درخت ہیں۔ ان درختوں سے اعلیٰ قسم کی عمارتی لکڑی اور میوہ جات وغیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے پہاڑی دامنی علاقوں میں زیادہ تر فلاحی، کاہو، جنڈ، بیر، توت اور سنبل کے درخت ملتے ہیں، جن میں پشاور، مردان، کوہاٹ، اٹک، راولپنڈی، جہلم اور گجرات کے اضلاع شامل ہیں۔ یہ جو بھی میں نے نام پڑھے ہیں وہ فلاحی، کاہو، جنڈ، بیر، توت اور سنبل وغیرہ کے جو درخت ہیں، یہ کیا ہیں، درخت ہیں، یہ درختوں کے نام ہیں۔ اس کے بعد ہے صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ اور کلات ڈویژن میں زیادہ تر خاردار جھاڑیں مطلب کہ کانٹے دار جھاڑیاں جو ہیں پائی جاتی ہیں، جن میں کانٹے دار جھاڑیوں کے علاوہ مازو، چلغوزہ، توت اور پاپلر کے درخت بھی پائے جاتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں دریائی وادیوں میں کچھ جنگلات موجود ہیں، جن میں شیشم، پاپلر، شاہتوت، سنبل، جامن، دھریک اور سفیدے وغیرہ کے درخت ملتے ہیں۔ ان علاقوں میں چھانگا مانگا، چیچا وطنی، ٹوبا ٹیک سنگھ، شور کوٹ، بہاولپور، توسا، سکھر، کوٹری اور گدو شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ جنگلات کی اہمیت، امپارٹنس آف فارسٹ، جو کہ لانگ کے حوالے سے انتہائی اہم سوال ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ یہ نشان لگا دیں کہ جنگلات کی اہمیت جو ہے لانگ کویشچن کے اندر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والا لیکچر آپ کو ملتا رہے۔ جنگلات کی اہمیت میں پہلے نمبر پہ ہے شمالی پہاڑی علاقوں میں، مطلب کہ شمال والے جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں، پشاور وغیرہ کے جو علاقے ہیں، مطلب شمال کے جو پہاڑی سلسلوں والے جو علاقے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں، شمالی پہاڑی علاقے۔ شمالی پہاڑی علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے، جیسے پہاڑی ڈھلوانوں سے پانی بہتا ہوا دریاؤں میں گرتا ہے۔ جنگلات کا ڈھلوانوں پر ہونا پانی کے تیز بہاؤ میں آڑے آتا ہے، جس سے نہ صرف مٹی کا کٹاؤ رک جاتا ہے بلکہ پانی کی رفتار بھی
کم ہو جاتی ہے کہ شمالی پہاڑی علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پہ جو ہے یہ جنگلات درخت وغیرہ پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بارش ڈھلوان کی طرف جب سپیڈ کے ساتھ بہتا ہے تو یہ درخت جو ہیں زمین کو پھٹنے سے کٹاؤ کو کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں، پانی کی سپیڈ کو کیا کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زمینی کٹاؤ جو ہے رک جاتا ہے، زمین کے پھٹنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں توانائی کے وسائل کم ہیں، لہٰذا جنگلات کی لکڑی کوئلے کی کمی کو دور کرتی ہے اور یہ لکڑی جلانے یا توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر مطلب تیل گیس وغیرہ کی کمی ہے، تو لکڑی جو ہے یہ تیل گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، درختوں سے حاصل کی ہوئی لکڑی۔ تیسرے نمبر پہ ہے جنگلات سے حاصل کردہ لکڑی فرنیچر اور دوسری اشیاء بنانے کے کام آتی ہے، لہٰذا جنگلات ملک کی ترقی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ فرنیچر وغیرہ بنانے میں کام آتی ہے، تو لہٰذا جنگلات جو ہیں ملک کی ترقی کے اندر ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے جنگلات کسی بھی علاقے کی آب و ہوا کو خوشگوار بناتے ہیں کہ جس علاقے کے اندر جنگلات زیادہ ہوں گے، درخت زیادہ ہوں گے، وہ علاقہ بھی خوبصورت ہوگا، تو یہ اس علاقے کی آب و ہوا بھی کیا ہوگی، اچھی ہوگی، کیونکہ آکسیجن زیادہ ہوگی۔ آکسیجن جو ہے انسانی زندگی کے لیے، ان جانوروں کے لیے، زندہ چیزوں کے لیے جو ہے ضروری چیز ہے، تو جہاں پہ جنگلات زیادہ ہوں گے، درخت زیادہ ہوں گے، تو اس علاقے کی آب و ہوا بھی کیا ہوگی، اچھی ہوگی اور وہ علاقہ بہت خوبصورت علاقہ ہوگا۔ درجہ حرارت کی شدت کو کم کر دیتے ہیں جنگلات ماحولیاتی آلودگی خصوصاً اسموگ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ ہے جنگلات کافی حد تک بارش برسانے کا باعث بھی بنتے ہیں، کیونکہ ان کی موجودگی سے ہوا میں آبی بخارات کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے جو بارش کا باعث بنتے ہیں کہ جنگلات جو ہیں بارش برسانے کا بھی سبب بنتے ہیں، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں، بخارات خارج کرتے ہیں۔ کیسے بخارات خارج کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ گرمیوں میں دیہاتی علاقوں میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب گرمی کی شدت ہوتی ہے تو درخت کے اوپر سے جو ہے بخارات خارج ہو رہے ہوتے ہیں دھوئیں کی شکل میں، تو وہ دھواں نہیں ہوتا، وہ ہوتے ہیں بخارات۔ وہ بخارات جاتے ہیں فضا میں جا کے وہ کیا کر دیتے ہیں، بادل بنا دیتے ہیں۔ بادل جب بنتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، بارش ہونے کی وجہ سے کیا ہے، گرمی کی شدت میں کیا ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے۔ اگر دیہاتی علاقوں میں گرمیوں میں جب جانا ہو، آپ دیکھیں گے کہ درختوں کے اوپر سے جو ہے دھوئیں کی شکل میں بخارات خارج ہو رہے ہوتے ہیں، وہ دھواں نہیں ہوتا، وہ بخارات خارج ہو رہے تھے اور وہ فضا میں جا کے کیا بنا دیتے ہیں، بادل بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جنگلات کافی حد تک بارش، یہ پڑھ لیا ہے ہم نے۔ چھٹے نمبر پہ ہے درختوں کی جڑیں مٹی کو آپس میں جکڑے رکھتی ہیں، جس سے پانی کے تیز بہاؤ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور زرخیز مٹی اپنی جگہ پر محفوظ رہتی ہے، اس طرح زمین کی زرخیزی قائم رہتی ہے۔ جنگلات کے نہ ہونے سے دریا اپنے ساتھ مٹی اور ریت کی بڑی مقدار بہا لے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ڈیم اور مصنوعی جھیلیں بھر سکتی ہیں اور ہمارے پن بجلی کے منصوبے تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ مطلب کہ دریاؤں کے کناروں کے ساتھ بھی درختوں کا ہونا لازمی ہے، یا نہروں کے ساتھ بھی درختوں کا ہونا لازمی ہے۔ اگر یہ درخت نہ ہوں تو دریا کیا کرتے ہیں، پوری مٹی کو کیا کرتے ہیں، بہا کے لے جاتے ہیں۔ جو ڈیم جہاں پہ بجلی وغیرہ، پن بجلی کہتے ہیں، پانی سے بنائی جانے والی، پیدا کی جانے والی بجلی کو کیا کہتے ہیں، پن بجلی۔ وہ والے جہاں پہ بجلی پیدا کی جاتی ہے وہاں سارے وہ کیسے باہر جائیں گے، مٹی سے باہر جائیں گے۔ مٹی سے جب باہر جائیں گے تو پانی نہیں ہوگا، پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے، جب پانی نہیں ہوگا تو بجلی پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد ہے آٹھویں نمبر پر درخت سیم و تھور زدہ علاقوں میں بہت کارآمد ہیں، کیونکہ یہ زمین سے پانی جذب کر لیتے ہیں۔ جیسے زیر زمین پانی کی مقدار کم ہوتی ہے اور اس کی سطح نیچے چلی جاتی ہے کہ درخت جو ہیں سیم اور تھور کو کیا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ جہاں پہ پانی کی مقدار زیادہ ہو تو وہاں درخت اگا دیے جاتے ہیں، کیونکہ درخت جو ہے پانی کو جذب کرتے ہیں۔ جذب کرنے کی وجہ سے اس علاقے کے اندر جو ہے جب پانی پہلے زیادہ تھا، درخت اگانے سے درختوں نے وہ پانی چوس لیا، وہ پانی جو
جو ہے جذب کر لیا، جس کی وجہ سے اس جگہ پہ پانی کی کمی ہو گئی، مطلب کہ نارمل لیول پہ پانی آ گیا، جس کی وجہ سے سیم اور تھور اس جگہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ درخت جو ہیں کارآمد ثابت ہوتے ہیں، فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ 9ویں نمبر پہ ہے جنگلات سے حاصل ہونے والی جڑی بوٹیاں ادویات بنانے میں کام آتی ہیں۔ بہت ساری دوائیاں جو ہیں جو جڑی بوٹیوں درختوں وغیرہ سے بنائی جاتی ہیں۔ 10ویں نمبر پہ ہے جنگلات سیاحت کو فروغ دیتے ہیں۔ جنگلات جو ہیں جتنے بھی علاقے خوبصورت علاقے ہیں وہ درختوں کی وجہ سے، جنگلات کی وجہ سے خوبصورت ہیں۔ جب وہ درختوں کی وجہ سے، جنگلات کی وجہ سے خوبصورت ہیں تو خوبصورت لگتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ سیر و تفریح کے لیے، خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے وہاں آتے ہیں۔ جیسے کشمیر ہے، اسلام آباد ہے، تو یہاں پہ سبزہ زیادہ ہے، درخت زیادہ ہے، اس وجہ سے خوبصورت علاقے ہیں یہ پاکستان کے پاکستان کے بہت سے شمالی اور شمال مغربی پہاڑی مقامات ایسے ہیں جو جنگلات کی وجہ سے صحت افزا ہیں۔ جنگلات جنگلی حیات پرند اور چرند کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جنگلی حیات مطلب کہ جنگل کے اندر رہنے والی جو جانور ہیں، پرندے ہیں، پرند اور چرند، پرندے چرند وغیرہ مطلب کہ کچھ چرنے والے جو جانور ہیں وہ بھی جنگلات کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، اور جنگلات کے اندر یہ جانور پرندے وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ جنگلات ہمیں 12واں نمبر ہے جنگلات ہمیں مختلف اقسام کے پھل اور جانوروں کو چارہ مہیا کرتے ہیں۔ جنگلات سے ہی، درختوں سے ہی ہم پھل حاصل کرتے ہیں، اور یہ جنگلات وغیرہ جڑی بوٹیاں وغیرہ جو ہیں جانوروں کو کیا کرتی ہیں، چارہ مطلب کہ جانور جو ہیں ان جنگلات کو کھاتے ہیں، گھاس کے طور پہ ہم نے پالے ہوتے ہیں جانور جو دودھ دیتے ہیں، ہمیں گوشت دیتے ہیں، تو مطلب کہ جنگلات جو ہے ہر حوالے سے اہم ہے۔ 13ویں نمبر پہ ہے جنگلات پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لاکھوں افراد کا روزگار جنگلات سے جڑا ہوا ہے۔ کہ جنگلات جو ہیں معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ معیشت میں کیسے اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ جنگلات جب کاٹے جاتے ہیں، لکڑی حاصل کی جاتی ہے، فرنیچر وغیرہ، بیڈ وغیرہ، عمارتی لکڑی وغیرہ ان سے حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معیشت مطلب کہ کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ملک ترقی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے 14ویں نمبر پہ جنگلات لاکھ اور ریشم سازی کی صنعت کا ذریعہ ہے، نیز کھمبیاں، شہد اور ویکس بھی مہیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے 15ویں نمبر پہ جنگلات پلپ، گودا پلپ بنانے اور کاغذ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جنگلات جو ہیں کاغذ بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، توجہ کریں ان کاغذوں پہ، یا جو کتابوں کو جلد لگی ہوتی ہے کتاب کی حفاظت کرنے کے لیے، اگر وہاں پہ دیکھیں گے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ درختوں کا جو گودا ہوتا ہے، مطلب کہ درختوں کی لکڑی کو کیا کیا جاتا ہے، پیس کے جلدیں بنائی جاتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ گودا صاف ستھرا کاغذ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے کتابوں کی حفاظت کے لیے جلد بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو کاغذ بنایا جاتا ہے وہ کس سے بنایا جاتا ہے؟ درختوں سے۔ درختوں کی لکڑی کو کیا کیا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، پیس کے کیا کیا جاتا ہے، مشینری کے ذریعے کاغذ بنایا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان نے جنگلات میں اضافے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ شعبہ جنگلات اس سلسلے میں سرگرم عمل ہے۔ درخت لگانے کے لیے تمام بڑے شہروں میں نرسریاں قائم کی گئی ہیں۔ نرسریاں مطلب کہ جہاں پہ پودے بیچے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، لوگ وہاں سے خریدتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، نرسری، جہاں مناسب قیمت پر پودے دستیاب ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ جنگلات اور جنگلات کی اہمیت۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں جنگلی حیات، وائلڈ لائف ان پاکستان، مطلب کہ جنگلات کے اندر رہنے والی جانور، پرندے وغیرہ جو ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔